آمین۔ میں پہلے بنیادی تمہیدی بات اس سے آغاز کروں کہ یہ آستانہ عالیہ قصر نقشبندیہ کے نام سے چھوٹی سی ایک جھونپڑی ہے ہماری، اور یہاں پہ ایک پاکیزہ فکر اور پاکیزہ عمل کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور اسی کی تشہیر اور اسی کے احیاء کے لیے اور فروغ کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کی جو بنیادی فکر ہے وہ حضرت قبلہ عالم بابا جی خواجہ خواجگان خواجہ سید نور محمد جوراحی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا فروغ ہے۔ بنیادی طور پر یہ بات بالکل ذہن نشین فرما لیں کہ یہ خانقاہ عالیہ قصر نقشبندیہ جو ہے یہ غیر سیاسی جگہ ہے۔ یہاں پہ ہر آنے والا بندہ میرے سر کا تاج ہے، یہاں آنے والا ہر محبت والا میرے سر کا تاج ہے۔ یاد رہے دنیا کے معاملات جو بھی ہیں، لیکن ہم سب ہیں تو مصطفیٰ کریم کے غلام نا۔ میں ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں پہ بڑا مشکل وقت ہے، بڑا کھٹن وقت ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، اللہ شاہد ہے، فلسطین کے بچوں پر میرا دل رو رہا ہے۔ میں جب روز ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، ننھے ننھے بچوں کے وجودوں کو دیکھتا ہوں، تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، مالک ہم بے بس ہیں، وہاں نہیں پہنچ سکتے، تو کربلا کی سرزمین سے لے کر فلسطین کے مسلمانوں کی تکلیف کے ماحول کو دیکھ کر بڑا دل روتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے لیکن ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا، ذرا کہنا سبحان اللہ۔ ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے لیکن ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اور یاد رکھیں دعائیں ایک لشکر ہے، دعاؤں کے ساتھ ان کو یاد رکھیں۔ آپ جہاں بھی ہیں لیکن اپنے دلوں کی دھڑکنوں کے اندر ان فلسطین کے بچوں، ان فلسطین کی میرے بیٹیوں کہ برنا سر اور ان کے خون آلود وجودوں کو سامنے رکھیں، تو یقیناً یہ بات حقیقت ہے۔ میں نے 1600 سال کی تاریخ کو پڑھا ہے، اور اس سے پہلے کی بھی تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ جب بھی میری بیٹی کے سر سے دوپٹہ ہٹایا گیا اور میرے مسلمان بھائی کے جسموں کو تار تار کیا گیا اور ان کے وجودوں بچوں کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں خالد بن ولید ضرور پیدا کیا ہے، اور ممتاز قادری ضرور آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسلام اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ اللہ کا نازل کردہ ذکر ہے اور اس کا محافظ بھی اللہ کی ذات ہے۔ ہم تو فقط اسلام سے وابستہ ہو کر، ہم تو فقط حضور کی ذات سے وابستہ ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنی قدر و منزلت میں اضافہ کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یاد رکھیے میرا آج کا پیغام اس آستانہ عالیہ سے یہ ہے، حضور کے در سے لپٹ جائیے، حضور کے در سے لپٹ جائیے۔ اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہو جاؤ۔ اعمال اپنی جگہ ہیں، لوگ زیادہ تر اعمال کی گفتگو کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر اعمال ہو اور وجود کے اندر ذات مصطفیٰ کی محبت نہ ہو تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کے ساتھ داخل فی النار کر دے گا، کیونکہ ان کے پاس عمل تو تھا لیکن وجود اور ذات اور من کے اندر میرے مصطفیٰ کی محبت موجود نہیں تھی۔ دوستو، ادب کا معیار اور تعلق کا معیار ہمیشہ حضور کی ذات کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ ہارون رشید بادشاہ جب مواجہ شریف کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے کھڑا تھا تو اس کی آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی۔ آپ کے قرب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے، آپ نے فرمایا ہارون رشید کو، ہارون رشید اپنی آوازوں کو تھوڑا سا پست کرو، اس لیے تمہیں معلوم نہیں کہ جہاں تم کھڑے ہو یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ دوستو، سارے مقام، ساری عزتیں، ساری رفتیں، ساری وجاہتیں ساری نچلی سطح پر ہیں،
اور سب سے بلند تر درجہ دنا اور فتح اللہ کے مقام پر اللہ نے مصطفیٰ کریم کو کھڑا کر کے بتایا میرا محبوب وہ محبوب ہے جہاں پر ساری عزتیں اور طہارتیں ختم ہوتی ہیں، وہاں پہ میرے مصطفیٰ کی عزت اور طہارت کی ابتدا ہوتی ہے۔ طہارتوں میں اور پاکیزگی میں بہت سارے لوگ ہیں اپنے اپنے درجوں میں، اور اس میں جلیل القدر تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، نبیوں میں سے بعض نبی فضیلت میں افضل ہیں، لیکن ان تمام نبیوں میں افضل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ یہ سارے نبی معراج کی رات جب حضور جا رہے ہیں تو آدم صفی اللہ اپنی صفت کے ساتھ مقام و مرتبے کے ساتھ نیچے ہیں، حضور اوپر ہیں۔ اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، نوح نجیح اللہ، سارے پیغمبر جتنے بھی ہیں وہ نیچے اپنی صفات کے ساتھ مقام و مرتبے کے ساتھ، حضور دنا اور فتح اللہ کے مقام پر کھڑے ہیں۔ اور دوسری جانب ملائکہ کا سردار جبریل اپنی طہارت میں، اپنے رتبے میں، اپنے مکان میں، اپنی شان میں اونچے درجے پر یقیناً ہے، لیکن جب معراج کی رات حضور دنا اور فتح اللہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو جبریل بھی نیچے ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم بتاتا ہے جو میں نے ملائکہ بنائے، جو میں نے انسان بنائے، انسانوں میں جتنے بھی افضل لوگ بنائے سارے نیچے ہیں، اور عزت و طہارت اور مقام میں میرا مصطفیٰ میرا محبوب اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو، مطلب پیغمبروں کو بھیجا اور ان کے ذکروں کو محدود حدود کے اندر ان کے ذکروں کو بلند فرمایا۔ تھوڑے تھوڑے خطہ علاقے میں تشریف لائے اور ان کے وہاں پر ان کی امتوں اور لوگوں نے ان کے ذکر کیے، ان کے ذکروں کو بلند کیا۔ لیکن جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ان کے ذکر محدود حدود تک ہیں، ارے محمد مصطفیٰ میں نے سارے جہانوں میں تیرا ذکر بلند کر دیا ہے، سارے جہانوں میں تمہارا ذکر بلند کر دیا ہے۔ دوستان ذی وقار، قطب العارفین، ترجمان الواصلین، مرشد السالکین، فضل و کمال اور زہد و ورع میں بے مثال جلیل القدر تابعی علامہ حجر اسقلانی، جن کے بارے میں فرماتے ہیں تہذیب و تہذیب کے اندر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ کے پاس حضرت علی، حضرت عطا موجود ہیں تو میرے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت عطا جو سادات تابعین میں سے تھے، اکابر صحابہ جن کے فعل اور کمال اور تفقہ کے معترف تھے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے مکمل اور تمام ہونے کے لیے یہ شرط رکھ دی ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا ذکر لازم ہے، میرے مصطفیٰ میرے ذکر کے ساتھ میرے حبیب کا ذکر لازم ہے۔ اس لیے کلمے کی تکمیل لا الہ الا اللہ ہی نہیں ہے، کلمے کی تکمیل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ رفت اور مقام مرتبہ اور شان عطا فرمائی ہے۔ احباب ذی وقار، احباب محبت، نوجوان دوستو، میری آپ سے یہ التماس ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اصلاح نفس کریں۔ دیکھیے سوشل میڈیا نے ہمارے بچوں کی تہذیب کو بڑا برباد کر دیا ہے، نوجوان بچوں کو برائیوں میں ملبوس لبادے میں دیکھتے ہیں، بڑا دل دکھتا ہے۔ ہمیں جانا کدھر چاہیے اور ہم جا کدھر رہے ہیں؟ کیا ہوگا اس امت مسلمہ کا؟ ان کی ہدایت کے پیغمبر کون ہوں گے؟ ان کی اصلاح نفس کرنے والا کون ہوگا؟ مجھے آج بھی یاد ہے، میں ایک جگہ پر ایک پروگرام میں تھا، ایک نو مسلم برٹش مسلمان ہوا تھا، تو وہ رونے لگا اور رو کر کہنے لگا، مسلمانوں قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کروں گا، اور شکایت اس کے لیے کروں گا کہ اگر آپ میرے گھر میں آ کر میرے گھر والوں کو تعلیم اور تبلیغ کرتے
تو جیسے میں آج کلمہ پڑھ کے جنت میں جا رہا ہوں، میرے ماں باپ بھی کلمہ پڑھ کے جنت میں چلے جاتے. لیکن آج ہم مسلمان کو مسلمان کرنے میں لگے ہوئے ہیں. بھائی نہیں، آئیے محمد الرسول اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. اپنی برہنہ سر بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹہ رکھیں، اپنی برہنہ سر بیٹیوں کو اوڑھنے والا برقع دیں، اور ان کو سیدہ فاطمہ الزہراء کی ان کی تعلیمات اور ان کا زیور، ان کی جو اسوہ حسنہ کا زیور ہے وہ اپنی بیٹیوں کے سروں پر وجودوں پر لے کر کے آئیں. کیونکہ یاد رکھو، جس کی ماں فاطمہ ہوتی ہے اس کا بیٹا حسین ہوتا ہے. میں نے جتنی بھی اولیاء دیکھے ہیں، میں نے جتنی اولیاء کی تاریخ پڑھی ہے، وہ مہر علی ہو، معین الدین چشتی اجمیری ہو، داتا علی حجویری ہو، مجدد الفسانی ہو، غوث اعظم ہو، بابا جی چراہی کا دربار ہو، یا دربار سائیں بوٹا کا دربار ہو، میں نے ایک ہی چیز پڑھی ہے کہ جن کی مائیں لوریاں دیتی ہیں قرآن پڑھ کر اور نفل پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر اور ذکر کر کے اپنے بچوں کو لوریاں دیتی ہیں، تو وہاں پھر چور اور اچکے پیدا نہیں ہوتے، وہاں پہ غوث پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں. میرے ساتھ ایک عہد فرما لیں، جہاں یہود و ہنود اپنی کاوش میں ہے، ہم اپنی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم وہ بچیوں اور بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ اور برقع کھینچنے میں لگ گئے ہیں. آئیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بازاروں میں برقعے ختم کر دیں، جتنے بنے ہوئے خرید کر بچیوں اور بیٹیوں کو دے دیں. کریں گے نا آپ؟ جی کریں گے نا آپ؟ وعدہ کریں میرے ساتھ، عہد کر کے جائیں کہ ہم بازار سے برقع لیں گے، اپنی بیٹیوں کو برقع دیں گے، اپنی بچیوں کے سر پہ دوپٹہ دیں گے. اور میری ایک چیز آخری گزارش یہ ہے کہ بچوں کو دنیاوی تعلیم دیں. میں نے بھی پڑھا ہے، دنیا پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دیں، ڈاکٹر بنائیں، پروفیسر بنائیں، لیکن سب سے پہلے اسے دین کی معرفت عطا فرمائیں. اسے بتائیں کہ میں اصل میں ہوں کون. جب وہ حضور کے غلام اور حضور کی نسبت کی پہچان لے کر جدھر بھی نکلے گا نا، تو پھر وہ یہود و ہنود کے لباس میں اور ان کی تہذیب میں گم نہیں ہوگا، بلکہ جہاں جہاں جائے گا وہاں ان کو کلمہ پڑھا کے ان کو بھی مصطفیٰ کا غلام کر دے گا. آخری گزارش یہ ہے، آج ہم نے الحمدللہ 15واں سالانہ عرس مبارک کی تقریب سعید ہم نے کی ہے. اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بقع نور فرمائے. آپ سب کے آنے سے اس جگہ کی زیب و زینت میں اضافہ ہوا ہے. اللہ رب العزت آپ کو کروٹ کروٹ برکت عطا فرمائے. آخری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ بھائیوں سے کہ اوپر جو ہے چھت کے اوپر سولر سسٹم کا کوئی ہم پلان کر رہے ہیں کہ مسجد آستانے کے اوپر سولر سسٹم لگ جائے. تو اس پہ قریباً کوئی 5-6 لاکھ روپے کا خرچ ہے. اس موجودہ